آئیے تعلیم جا کر خدا کے کلام کو ویلکم کریں گے۔ لاسٹ جو سرمن تھا نیا آسمان اور نئی زمین، پرومس آف گاڈ فار نیو ہیون اینڈ نیو ارتھ، نئے آسمان اور نئی زمین کے لیے خدا کا وعدہ۔ اور اگر میں پوچھوں کہ کون کون وہاں جانا چاہتا ہے تو ذرا اپنے ہاتھوں کو دکھائیے۔ یقیناً سبھی جانا چاہتے ہیں، اور اگر جانا چاہتے ہیں تو پھر اس زمین پر اور اس آسمان کے تلے یہ دکھانا ہے کہ ہم مسافر ہیں، پردیسی ہیں، ہماری منزل آگے ہے، ہم یہاں ایک سفر کے اندر ہیں اور ہم نے اس آسمان اور اس زمین کو حاصل کرنا ہے۔ تو لکھا ہوا ہے کہ ملک کنعان کے اندر جب انہوں نے جانا تھا تو بہت سے رہ گئے، بہت سے کیا، سب اولڈ جنریشن جو تھی، پرانی جو نسل تھی، سب کے سب وہاں پر رہ گئے۔ تو نئی نسل میں سے جو ہے وہ گئے لوگ وہاں پر، اور آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر سب وہ رہ گئے۔ موسیٰ بھی جو ہے وہ نہیں گیا وہاں پر۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو بہت جو ہے وہ خدا کے ساتھ بڑے ڈر اور خوف کے اندر رہ کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اس لیے ملک کنعان میں داخل نہ ہو سکے کہ سنے ہوئے کلام نے ان پر اثر نہ کیا۔ جو سنایا جاتا تھا اس نے کیا نہ کیا؟ اثر نہ کیا۔ تو یہ وجہ تھی کہ کلام جو سنایا گیا اس پر عمل وہ نہیں تھے کرتے، کلام نے اثر نہ کیا، اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ملک کنعان کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ اس لیے بہنوں بھائیوں، میجورٹی آج بھی جو ہے وہ حالت ایسی ہی ہے کہ کلام کو سنتے ہیں، عمل نہیں ہے، اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ وہاں پر جائیں گے وہی جو کلام پر عمل کرتے ہیں، جن کی زندگیوں میں کلام کا اثر تاثیر برقرار رہتا ہے، اور وہ خدا کا خوف اپنی زندگی کے اندر دکھاتے ہیں اور رکھتے ہیں خدا کا خوف۔ آمین۔ آج کا جو سرمن ہے، ٹائٹل ہے پرومس آف گاڈ فار وومن ریس، عورت کی نسل کا وعدہ۔ آئیے خدا ان کے کلام میں سے دیکھیے حوالہ، پیدائش کی کتاب 3 باب، اس کی 15ویں آیت۔ اور خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چپائیوں اور دشتی جانوروں میں ملاؤن ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا۔ 15ویں آیت، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ ایک دوسرا حوالہ پڑھیں گے، عبرانیوں کا خط 2 باب، اس کی 14ویں آیت۔ عبرانیوں کا خط 2 باب اور اس کی 14ویں آیت۔ پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلے سے اسے جس کو موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے، اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے۔ ایک اور حوالہ غلطیوں کے خط میں سے 4 باب میں سے، اس کی 14ویں آیت۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا،
اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلے سے وارث بھی ہوا۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ یہ 3 حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں، اور ٹائٹل کیا میں نے بتایا ہے؟ وومن ریس کا، عورت کی نسل کا خدا کا وعدہ۔ اور پیدائش کی کتاب کے اندر آپ دیکھیے، بائبل کی پہلی کتاب کے اندر خدا نے انسان کی مخلصی اور نجات کے لیے اتنا بڑا وعدہ کر دیا، اور اس لیے کہ ابلیس کے کام کو وہ تباہ کرے گا، ختم کرے گا۔ تو خدا نے کہا کہ میں تیرے اور تیرے درمیان اور پھر تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان ایک عداوت ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ عورت کی نسل سے یہ وعدہ خدا نے کیا ہے کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی انسان پیدا ہوا ہے یا ہوتا ہے، وہ خدا کا ایک پروسیس کے تحت پیدا ہوتا ہے، اور ہسبینڈ اینڈ وائف کے جو تعلق کی بنا پر ایک جو ہے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا۔ اور یہی اصول ہے خدا نے بنایا ہے، ہر طرح کے جاندار کے اندر کسی کو بھی اٹھا لیں، یہی اصول ہے۔ لیکن بائبل میں یہ ایک خدا نے جو اس اصول سے بھی ہٹ کر ایک بات کی کہ عورت کی نسل، حالانکہ مرد کی نسل مرد کے نام سے جو ہے وہ نسل گنی جاتی، چلتی ہے، آگے بڑھتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اتنا بڑا سائن، اتنا بڑا نشان خدا نے یہ دیا ہے۔ اور ابلیس کے تعلق سے، اور جیسے لاسٹ سنڈے بھی میں بتا رہا تھا کہ آسمانوں کے اوپر ایک بڑی فائٹ ہوئی، لڑائی ہوئی، اور وہاں پر ہی ابلیس نے بغاوت کی، اور لکھا ہے کہ وہاں پر اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میں اپنے تخت کو خدا کے تخت سے بھی بلند کروں گا، اور لکھا ہے کہ میں حق تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ یہ اس کی خواہش، یہ اس کا ارادہ۔ تو خدا دلوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو لوسیفر تھا وہ بھی کریشن ہی تھا، اور خدا نے پھر اسے نیچے زمین پر پٹک دیا، اور لکھا ہے کہ اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر گرایا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں اپنے تخت کو خدا کے تخت سے بھی جو ہے وہ اوپر لے جاؤں گا اور خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، اور ہر طرح کے قیمتی پتھر سے اس کی کوشش ہوئی تھی، لیکن خدا نے لکھا ہے کہ اس کو نیچے پھینک دیا۔ اور جب پہلا ہی خاندان بنایا گیا آدم اور حوا، تو وہاں پر پھر ابلیس نے آ کر ان کو، آپ سب جانتے کہ کیسے ورگلایا اور گناہ میں پنسا دیا، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں باغ عدن سے نکلنا پڑا، خدا کی حضوری سے انہیں نکلنا پڑا، خارج ہو گئے وہ۔ اور پھر خدا نے یہ اس کو سزا سنائی کہ چونکہ تو نے یہ کام کیا ہے، اور اس کو کہا کہ تو عمر بھر جو ہے وہ پیٹ کے بال چڑھے گا اور خاک چاٹے گا، اور پھر عورت کو بھی جو ہے وہ یہ سزا سنائی گئی کہ تو درد کے ساتھ بچے جنیں گی، اور پھر خدا نے وہاں پر ہی یہ پرومس کیا، چونکہ
ہوا نے جو ہے وہ پھل کھایا، اسی لیے خدا نے کہا کہ عورت کی نسل سے. اور آگے چل کر خطوں کے اندر، تموتھیوس کے خط کے اندر پال نے بھی یہی بات کی، چونکہ ہوا بہک گئی، گناہ میں گر گئی، اس لیے پھر خدا نے بھی یہی پرومس کیا کہ میں عورت کی نسل میں سے جو ایک ریڈیمر پیدا کروں گا، نجات دہندہ برپا کروں گا. اور لکھا ہے کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. تو یہ میں نے کہا کہ ان نیچرل بات یہ وہاں پر پیدائش کی کتاب کے اندر ہی ہوئی ہے. اس لیے خدا نے ایک پلان دے دیا، منصوبہ دے دیا، ایک بڑا مقصد واضح وہاں پر ہی کر دیا پیدائش ہی کی کتاب کے اندر، کہ عورت کی نسل میں سے جو ہے وہ آئے گا اور میں تیرے اور تیرے درمیان اور پھر عورت اور جو ہے وہ اس کی نسل اور تیری نسل کے درمیان یہ دعوت ڈالوں. اور آپ دیکھیے خدا نے ایک دعوت ڈالی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ کتنا جو ہے وہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. جب ہم اپنی زندگی سے ابلیس کے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں تو خدا تو یہ کہتا ہے کہ میں نے دعوت ڈالی ہے. اس کا مطلب ہے کہ مجھے اور آپ کو ابلیس کے کاموں پر غالب آنا ہے، اس کی خواہشوں پر، اس کے جو ہے وہ ارادوں، پلانز پر غالب آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا نے یہ دعوت ڈالی ہے. اور وہاں پر ہی میں یہ سوچ رہا تھا جب پڑھ رہا تھا، تو آپ دیکھیے پیدائشی کی کتاب کے اندر خدا نے یہ اتنا بڑا جو ہے وہ وعدہ وہاں پر کر دیا. اس لیے چونکہ ابلیس اور خدا کے درمیان جنگ، اور پھر ابلیس کے فرشتے اور خدا کے فرشتوں کے درمیان جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، فائٹ ہوئی، تو یہ ابھی تک جو ہے وہ آج تک یہ ایک کشمکش، ایک فائٹ، ایک لڑائی جاری و ساری ہے. اور چونکہ یہ کہہ دیا خدا نے کہ عورت کی نسل سے، اور اس لیے ابلیس اسی وقت سے جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑ گیا. اور جب پہلا بچہ ہی پیدا ہوا قائن، تو لکھا ہے کہ اس نے بھی آ کر اپنے بھائی ہابل کو قتل کیا. یعنی ابلیس کا ایک جو اس گناہ کا اثر وہاں تک پہنچ گیا کہ قتل کی صورت میں وہ سامنے ظاہر ہو گیا. اس نے وہاں پر ہی اپنے بھائی کا، تو آپ دیکھیے کہ پہلا خاندان ایک تو باغ عدن سے نکلی، اور پھر ایک بچہ جب پیدا ہوا تو اس میں بھی جو ہے وہ گناہ. وجہ یہ کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کے سبب سے گناہ پھر ساری دنیا میں پھیل گیا. تو اسی وقت سے ابلیس پیچھے پڑا ہوا ہے کہ کس طرح خاندانوں کو برباد کیا جائے، تباہ کیا جائے. اور پھر اس سے ذرا آگے بڑھتے ہیں پیدائش 6 باب کے اندر، تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب زمین پر جو ہے وہ انسان بڑھنے لگے، آدمی بڑھنے لگے، تو لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹیوں سے بیاہ کیا. اور آپ یہ دیکھیے چونکہ خدا نے یہ ایک پرومس کیا، وعدہ کیا کہ عورت کی نسل سے، یعنی ایک کنواری سے جو ہے وہ ایک ریڈیمر، نجات دہندہ برپا ہوگا، تو اسی وقت سے ابلیس پیچھے پڑ گیا. اور اس نے پھر پیدائش 6 باب کے اندر لکھا ہے کہ جو خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹیوں سے شادی کی، یعنی اس کا مطلب ہے خدا کے بیٹے کا جو ٹائٹل ہے وہ فرشتوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے. بے شک وہ برے فرشتے تھے، لیکن ٹائٹل گناہ سے پہلے ہی انہیں جو ہے وہ دے دیا گیا. ایوب کی کتاب میں لکھا ہے خدا ایوب کو کہتا ہے تو کہاں تھا جب خدا کے بیٹے مل کر گاتے تھے. تو یہ خدا کے بیٹوں کا جو ٹائٹل ہے وہ فرشتوں، اینجلز کے لیے جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے. تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹیوں سے شادی کی. تو یعنی مطلب کیا ہے کہ جب خدا نے ایک ورجن کا، کنواری کا، عورت کی نسل کا ذکر کیا، تو اس کا مطلب ابلیس ان کے پیچھے اسی وقت سے پڑا ہوا ہے، تاکہ ایک مخلوط نسل جو ہے وہ ہو جائے، جس کی وجہ تاکہ وہ جو ریڈیمر کا وعدہ ہے وہی جو ہے وہ نہ آ سکے. اور آپ یہ دیکھیں خدا کے پلان کا وہ شروع سے کس قدر مخالف ہے.
بعض لوگ کہتے ہیں خدا کے بیٹوں سے مراد وہاں پر صحت کی اولاد ہے، یہ بھی ایک تھیوری پائی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں اگر صحت کی اولاد کا ہوتا تو پھر خدا ان کو وہ پانیوں سے نہ مارتا۔ خدا نے ان کو پانیوں سے اسی لیے مارا کیونکہ وہ نسل خلط ملت ہو گئی، فرشتوں اور آدم کی انسان کی بیٹیوں کی مخلوط نسل، اس لیے خدا نے ان کو پانیوں سے مارا۔ اور میں نے بتایا بعض کہتے ہیں صحت کی نسل سے، تو اگر صحت کی نسل ہوتی تو پھر خدا ان کو پانیوں سے نہ مارتا۔ اور چونکہ ابلیس شروع سے مخالف ہے خدا کے پلان کے لیے، منصوبے کے لیے کہ عورت کی نسل سے وہ ریڈیمر نہ آئے، اس لیے اس نے وہاں پر ہی جو ہے وہ یہ کام شروع کیا اور ایک مخلوط نسل جو ہے وہ بڑی، جس کی وجہ سے خدا نے پھر ان کو سب پانیوں سے برباد کیا، ہلاک کیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں تو یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی دینا۔ یہ پہلی ورجن کماری کا ذکر وہاں پر بائبل میں کیا گیا ہے، جس کے ساتھ خدا کے وعدے تھے کہ یعقوب کی نسل میں سے جو ہے وہ میں ایک ستارہ جو ہے وہ نکالوں گا، اور جس کے ساتھ یہ خدا کے برکت کے پرومس سے ابراہیم کے ساتھ پرومس، اسحاق کے ساتھ پرومس اور پھر یعقوب کے ساتھ پرومس، یہ وعدہ۔ تو یہی وعدہ اب چونکہ یعقوب کے ساتھ ہے تو پہلی ہی بیٹی اس کی ایک ہی بیٹی تھی دینا، اور وہ ورجن تھی، کماری تھی۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ ابلیس چونکہ میں نے بتایا کہ وہ شروع سے پیچھے ہے، اس لیے اسی جگہ پر اس نے ایک بڑا جو ہے وہ کام کیا، اور جس کی وجہ سے ایک غیر قوم جو شخص تھا اس نے اس کے ساتھ جو ہے ایک زنا کیا اور حرام کاری کی، اس کی جو ہے وہ آبرو کو پاش کیا جس، اور آپ دیکھیے کہ وجہ کیا کہ وہ ابلیس پیچھے پڑا ہوا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ عورت کی نسل میں سے ایک نجات دہندہ آئے گا۔ اور میں جب اس پر سوچ رہا تھا تو آپ یہ دیکھیے کہ اس بیٹی کو، یعقوب کی بیٹی کو جو ایک ورجن ہے، کماری ہے، دینا اس کا نام ہے، اور لکھا ہے کہ وہ گئی باہر تاکہ لکھا ہے کہ وہ ملک کی دوسری لڑکیوں کو دیکھے۔ اسی وقت جو ہے وہ ابلیس پیچھے پڑ گیا۔ اس لیے بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں ایسا کہ کچھ نہیں ہوتا، ہم ان کے فیسٹیول میں جائیں گے، انہوں نے ہمیں بلایا ہے، شادی پہ بلایا ہے۔ دینا نے بھی یہی کیا، اسی طرح اس نے وہاں پر کیا، اور وہ ان کے فیسٹیول کے اندر گئی وہاں پر، جس کی وجہ سے اتنا بڑا ایک پہلی کماری جو خدا کے گھرانے کی، اسحاق، ابراہیم اور یعقوب کے خاندان کی تھی، جس کی وجہ سے یعقوب کے ساری اس خدمت کو ایک داغ جو ہے وہ لگ گیا۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کی ضرورت ہے۔ آپ کہاں پر اپنی اولاد کو بھیج رہے ہیں، کس کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کن کے وہ شادی بیاہ کے اندر جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں، یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا قدم، اور اگر وہ نہ جاتی وہاں پر تو یقیناً ایسا نہ ہوتا، ایک بڑا داغ لگنے سے بچ جاتا۔ اسی طرح بعض دفعہ نوجوان بیٹیاں ایک چھوٹے سے قدم سے، اب دیکھیے چھوٹا سا قدم، کہتے کچھ نہیں ہوتا جی، ہاں ہمیں وہ بھروسہ ہے ہم پر، ہم جائیں گے وہاں پر، انہوں نے کال کی ہے، ہاں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، خدا کے لوگوں کی اپنی شناخت ہونی چاہیے، پہچان ہونی چاہیے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ایماندار کا بے ایمان کے ساتھ کیا واسطہ، روشنی کا تاریکی کے ساتھ کیا میل جول۔ خدا کے لوگ، دینا خدا کی بیٹی تھی، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے گھرانے سے اس کا تعلق تھا، اور میرا اور آپ کا بادشاہوں کے بادشاہ سے تعلق ہے۔ آمین۔ اس لیے آپ کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ادھر سنیے، ادھر بات نہیں کرنی، کلام سننا ہے آپ نے، ادھر دیکھیں میری طرف، برائے مہربانی کلام میں آپ آپس میں ڈسٹربنس نہ کیا کریں۔
تو یہ کتنا بڑا ایک افسوسناک واقعہ وہاں پر ہوا. اس لیے یہ بڑی سوچ سمجھ کی ضرورت ہے. اور یہ آپ یہ دیکھیے، میں نے ایک پہلے بھی سرمن میں کہا آرزو راجا کا جو کیس ہے تو یہی ہوا. اور آپ دیکھیں کتنا آج تک جو ہے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے. اسی طرح بعض ایسے ہی مسائل بن جاتے ہیں. شادی بیاہ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ وہ کیا واسطہ ہے روشنی کا طریقے کے ساتھ، کیا میل جول، خدا کے لوگوں کا خدا کے مقدس کا بتوں سے کیا مناسبت. اس لیے آپ کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں بڑا سوچ سمجھ کر، تاکہ خدا کے نام کی بے عزتی نہ ہو، تاکہ خدا کی کلیسیا کی نہ بے عزتی ہو، تاکہ میرے ماں باپ کی بے عزتی نہ ہو. یہاں پر سوچتے سمجھتے کچھ نہیں ہے، جو کچھ مرضی دل میں آتا ہے وہی جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اس لیے خدا کے پلان منصوبے وہ پتہ نہیں کیا ہے. اور ایک عورت کی بڑی ذمہ داری ہے، یہ ایک بڑا اس کے پاس ایک ٹارگٹ ہے، چیلنج ہے اس کے لیے کہ کس طرح اپنی نسل کو جو ہے وہ محفوظ رکھے، کس طرح اپنی نسل کو بچائے تاکہ ابلیس ان کو تباہ و برباد نہ کر دے. اور میں نے بتایا چونکہ خدا کا یہ پلان تھا، منصوبہ تھا، اسی وقت سے ابلیس ان کے پیچھے پیچھے پڑ گیا. اور پھر آگے چلتے ہیں تو وہاں پر یسایہ نبی کے صحیفے میں آخذ بادشاہ تھا. بائبل میں لکھا ہے کہ اسرائیل نے اور پھر شاعران نے مل کر ایک منصوبہ بنایا تاکہ ان پر وہاں پر قبضہ کیا جائے، یروشلم کے اوپر قبضہ کیا جائے. اور بادشاہ آخذ تھا، اور خدا نے یسایہ کو بھیجا کہ آخذ سے کہہ کہ کچھ نہیں ہوگا، جو ہے وہ خدا جو ہے وہ تجھے بچائے گا، محفوظ رکھے گا، تو ایسے ڈر نہ، اور یہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. تو اس نے یسایہ کی بات نہیں مانی. تو یسایہ نے پھر اس کو کہا چل پھر ٹھیک ہے، تو کوئی نشان مانگ لے خدا سے. تو اس نے کہا کہ میں نشان نہیں مانگوں گا. اور یسایہ نبی نے پھر وہاں پر ہی یہ ایک نشان دیا، لکھا کہ دیکھو میں تمہیں ایک نشان خود دیتا ہوں کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. وہاں پر خدا نے یہ کہہ دیا کہ تو چونکہ نشان نہیں مانگتا اس لیے میں خود تجھے نشان دیتا ہوں. اور حقیقت میں وہاں پر آخذ کی نگاہ اور جگہ پہ لگی ہوئی تھی. آخذ یہ سوچ رہا تھا کہ میری مدد اور کسی ملک سے آ جائے، اور کسی کنٹری سے آ جائے، کسی اور جگہ سے کوئی میری مدد کرے، مجھے وہاں سے نکال دے. لیکن خدا نے کہا کہ نشان میں تجھے دیتا ہوں، ایک ہی نشان ہے. اور وہ نشان کیا ہے؟ ایک ورچن کا، ایک کنواری کا. اس سے لکھا ہے کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. آمین. تو یہ اس جگہ پر بھی یسایہ کی معرفت خدا نے پیغام دیا آخذ کو کہ بتا دے اس کو کہ تو اگرچہ نشان نہیں مانگتا لیکن میں خود تجھے نشان دوں گا. آخذ وہ اتنا ایماندار نہیں تھا، اس کی نگاہ اور جگہ پر لگی ہوئی تھی. آج بھی بعضوں کی نظر اور جگہ پہ لگی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں اور جگہ سے شفا مل جائے، برکت مل جائے، اور کسی وسیلے کے ذریعے سے جو ہے وہ ہماری مرادیں پوری ہو جائیں، ہم کسی نہ کسی طرح سے پراسپر ہو جائیں. بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں ایک ہی نشان دوں گا، اور وہ نشان جو ہے ایک کماری سے بیٹے کی پیدائش کا ہے. آمین. اور کوئی دنیا کے اندر نشان، ایک ہی نشان ہے. اور داؤد اس کو ٹھیک ہے، اس کو پیچھے کرو. اور یہ آپ دیکھیں کہ ایک ہی نشان ہے دنیا کے اندر، ایک کماری کی، اور کوئی نہیں ہے. بے شک کتنے لوگوں نے دعویٰ کیا ہو، ہاں، اور وہ اس طرح کہانیاں بناتے ہیں کہ فلاں بھی ایسے ہی ہوا ہے، فلاں بھی. لیکن بائبل میں نبی کی معرفت خدا نے یہی کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک نشان دیتا ہوں. اور وہ کیا نشان ہے؟ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا نشان ہے.
मसीहों के पास बहुत बड़ा निशान है ये। हालेलुया। एक कुंवारी से पैदाइश का, और किसी मजहब के अंदर, किसी फिरके, किसी अकीदे के अंदर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके पास है कि एक बेटा पैदा होगा जो कुंवारी से होगा। ये सिर्फ मेरे और आपके लिए साइन, निशान। तो फिर आप देखें कि निगाह और जगह पे लगी हो, देखती औरों को रहे। आखिर यही कर रहा था, उसकी नजर और कहीं लगी हुई थी कि मेरी हेल्प कहीं और से आ जाए। खुदा ने तो एक निशान दे दिया कि उस निशान से मांग, मैं तुझे निशान देता हूँ। तू इनसे डर रहा है, इसलिए डरने, खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपके साथ है, क्राइस्ट आपके साथ है, खुदा का बेटा आपके साथ है, जो मुकद्दसा मरियम कुंवारी से पैदा हुआ है, और तरह से किसी जरिए से नहीं आया। और उसका जब नसबनामा पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील पहला बाब, तो लिखा है वहां पर अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ, और याकूब से आगे उसके 12 बेटे पैदा हुए। बाइबल में कि सुलेमान, दाऊद से सुलेमान पैदा हुआ, सुलेमान से रुबाम पैदा हुआ। और ये सारा आपको नसबनामा मिलेगा, 14 पुश्तों का, 42 पुश्तों का सारा नसबनामा मिलेगा। लेकिन आगे क्या लिखा है सुनिए, लेकिन अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई। हालेलुया। सब दुनिया के बड़े से बड़े किंग, बादशाह जो आए, लिखा है फलां से फलां पैदा हो, फलां से। लेकिन क्राइस्ट के लिए क्या लिखा है? अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो लफ्जों पे गौर के लिखा, उनके इकट्ठे होने से पहले, इकट्ठे होने से पहले उनके, वो लिखा है रूह कुद्स की कुदरत से हामला पाएगी। उनकी पैदाइश, मसीह की पैदाइश एक जो है वो अजीब तरीके से, हालांकि सारा नसबनामा पड़ा है कि फलां से फलां पैदा हुआ, फलां से फलां, लेकिन चूंकि खुदा का प्रॉमिस था, वादा था कि औरत का की नस्ल का कि मैं बर्पा करूंगा उसको, तो खुदा ने फिर उसकी पैदाइश एक अजीब तरीके से हुई। और यूसुफ भी उसे कबूल नहीं कर रहा। और जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास पहुंचा, तो जब उसके साथ बातचीत की, तो लिखा है कि उसको, मुकद्दसा मरियम को फरिश्ते ने कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ, तू औरतों में मुबारक है। और फिर लिखा है कि तेरे बेटा होगा। और कहती क्यों कर होगा, कैसे होगा? ये देखिए लिखा, उसने कहा कि मैं मर्द को नहीं जानती। एक वर्जन की, एक कुंवारी की ये गवाही। आप ये देखिए कि कितना वो पाक, बेऐब और गुनाह से दूर रहने वाली खुदा की बंदी थी। क्या हस्ती वो होगी जिसके पास खुदा ने चुना, जिसके पास एक फरिश्ते को भेजा कि पैगाम लेकर जाए। काश घरानों खानदानों के अंदर ऐसे लोग, ऐसी बेटियां, बहनें, ऐसे भाई जो खुदा के मुकासद को पूरा करने वाले हो, इब्लीस की हद्दों ना चढ़े, वो अपने आप को महफूज रखे, बचाए। मुकद्दसा मरियम ऐसी ही खुदा की बंदी थी। उसने कहा कि मैं तो मर्द को भी नहीं जानती। उसने कहा फरिश्ते ने कि खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। और लिखा है कि वो उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। और लिखा है खुदा की कुदरत उस पर साया डालेगी। आगे लिखा है इस बाप से वो मालूद मुकद्दस होगा, इस बाप से वो बच्चा पैदा होगा, वो मुकद्दस होगा। कई दफा सवाल किया जाता है कि बेटा क्यों कहते हैं? क्या सवाल किया जाता है? सबसे बड़ा यही सवाल आता है, बेटा क्यों कहते हैं? तो बाइबल में सुन ले, जवाब यहीं पर है, खुदा की कुदरत उस पर साया डालेगी। आगे लिखा इस सबब से, ये वजह है चूंकि वो होली स्पिरिट की कुदरत से पैदा हुआ, चूंकि पाक रूह ने उस पर साया डाला, तो जाकर वो पैदा हुआ। पास हो सकते कि वो कैसे हो सकता है? वह इसकी किताब पढ़ ले तो लिखा तू
کیا تو جانتا ہے کہ حاملہ کے پیٹ کے اندر ہڈیاں کیسے بڑھتی ہیں؟ بھئی خدا کے روح کو جو ہے وہ پتا ہے، اور خدا کی قدرت وہ کیا عجیب کام کرتی ہے۔ یہ آسمان زمین اسی کی قدرت سے تو بنا ہے، یہ چاند سورج ستارے اسی کے حکم سے تو قائم ہے، تو کیا خدا کی قدرت یہ نہیں کر سکتی؟ چونکہ خدا کا پلان تھا، مقاصد تھا کہ ایک پاک بے عیب، اور وہ کسی اور وسیلے سے کوئی اور ہستی نہیں تھی آ سکتی، صرف وہ اسی طریقے سے خدا کا بیٹا یسوع مسیح آ سکتا تھا۔ لکھا خدا کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور آگے سنیے، اور لکھا ایک نشان بھی اس کو دیا مقدسہ مریم کو، لکھا تیری رشتہ دار الشبا کے بھی، لکھا جو بھانج ہے اس کے بیٹا ہونے والا۔ آپ دیکھیے یہ نشان اس کو دیا گیا کہ تو کہتی کہ کیسے ہوگا، جا دیکھ جا کر الشبا جو بھانج تھی تیری رشتہ دار تھی اس کے بھی بیٹا ہونے والا ہے۔ ہاں، اور پھر وہ لکھا ہے مقدسہ مریم وہاں پر گئی، اور سنیے جب وہاں پر گئی، ہاں ابھی جب انٹرڈ ہی ہوئی، داخل ہوئی، تو الشبا کو کہا سلام، اور اس نے کہ الشبا روح القدس سے بھر گئی، اور بائبل میں لکھا اس نے کہا کہ جب میں نے تیرے سلام کو سنا، جب تو میرے گھر میں آئی تو کہتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے لکھا کہ مارے خوشی سے پیٹ میں اچھل پڑا ہے۔ اتنی بڑی خوشی۔ آج بہت سے فرقے کہتے ہیں کرسمس نہ مناؤ، ہاں کیا کہتے ہیں؟ کہ کہاں ڈیٹ لکھی ہے؟ اور بھائی ہم ڈیٹوں کو نہیں مناتے، ہم اس کے دنیا کے اندر جسم لے کر آنے کو مناتے ہیں۔ ہاں کہاں ڈیٹ لکھی ہے؟ اور بھائی جنہوں نے بنائی ڈیٹ وہ ایسے تھوڑی بنا دی، انہوں نے ساری کیلکولیشن کی ہے، ہاں انہوں نے سارا نکالا ہے نچوڑ، پھر جا کر انہوں نے ڈیٹ دی۔ کہتے ہیں کرسمس نہیں منانا چاہیے، ایسٹر نہیں منانا چاہیے، بڑے فرقے۔ ہاں میری بڑی بحث ہوتی لوگوں کو۔ اور آپ یہ دیکھیے بچہ پیٹ کے اندر ہی خوشی کے مارے اچھل پڑا ہے۔ ہاں اس سے بڑا کرسمس اس کو خوشی تھی۔ ہاں ماں کے پیٹ پہ، الشبا کے پیٹ رحم کے اندر اچھل رہا ہے، خوشی منا رہا ہے کہ نجات دہندہ سامنے کھڑا ہے۔ ہاں اتنی بڑی خوشی کہ عقل ختم ہو چکی ہے، ہاں ان کو سمجھ نہیں ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی اس طرح سے سیلیبریٹ کرتا ہے، بعض کہتے ہیں مناتے ہیں، ہاں شراب پی لی، چرس پی لی، اور یہ اس طرح سے جی خوشی ہے، یہ خوشی؟ ہاں انسلٹ کرتے ہو خدا کے بیٹے کی، بےزتی کرتے ہو خدا کے بیٹے کی۔ ہاں وہ آپ کے لیے دنیا کے اندر جسم لے کر آیا اور آپ کو اس کی خوشی ایسے منا رہے ہیں۔ ہاں یہ کرسمس نہیں۔ ہاں کہتے ہیں نہیں منانا چاہیے، میں کہتا ہوں بھائی آپ کو پتہ نہیں۔ آپ یہ دیکھیے اس کے آنے پر کیا وہ ہستی ہوگی، آسمان زمین پر خوشی ہی خوشی نظر آتی ہے، فرشتگان خوشی منا رہے ہیں، نیچے گڈریے منا رہے ہیں، اور مجوسی کہاں سے چل کر خوشی منانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہاں اتنی بڑی خوشی زمین کے اوپر، آسمانوں کے اوپر ہلچل پڑی ہوئی ہے۔ فرشتہ کبھی مقدسہ مریم، کبھی یوسف، کبھی زکریا، سب لوگوں کے پاس جو ہے وہ آ رہا ہے۔ ہاں پھر کوئی خوشی نہ منائے، یہی تو خوشی ہے۔ کیا میں نے کہا؟ وہ کہتی ہے کہ بچہ ہمارے خوشی کے اچھل پڑا ہے۔ ہاں اس لیے بہنوں اور بھائیوں غم دور ہو گئے ہیں، ہاللیلویا، مایوسیاں ختم اس نے کر دی ہے۔ اس لیے کبھی ایسا ہو، کبھی دل برداشتہ ہو جائے، مایوسی آ جائے، پریشانی آ جائے، اس کو یاد کیا کرے کہ وہ میرے لیے جسم لے کر دنیا کے اندر آ گیا ہے۔ ہاللیلویا، اس نے مجھے نجات دے دی ہے، مجھے چن لیا ہے۔ ہاں اور لاسٹ میں کیا بتا رہا تھا؟ پطرس کہتا ہے کہ آسمانوں کی یہ ستارے سب گریں گے، لیکن آگے کہتا ہے لیکن ہم یعنی ایماندار اس کے وعدے کے مطابق نئے آسمان اور نئی زمین میں داخل ہوں گے۔ دنیا کے تھے، اس نے ہمیں نئے آسمان نئی زمین میں شامل کر دیا ہے۔ گناہ کے اندر پڑے ہوئے تھے، اس نے راست بازی عطا کر دی ہے۔ ناپاکیوں کے اندر تھے، اس نے ہمیں چن لیا ہے۔ ہاں ہمارے لیے وہ دنیا کے اندر آ گیا ہے۔ کہتی ہے کہ میں مبارک ہوں، ہاں تو میرے گھر آئی ہے، بچہ ہمارے خوشی کے رحم میں اچھل پڑا ہے۔ اس لیے کرسمس آپ کے لیے جو ہے وہ ایک بڑی خوشی، دنیا کی سب خوشی سے بڑھ کر ہے۔ ہاللیلویا۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا خدا کا
एक वादा औरत की नस्ल का, और वो पूरा हुआ है। हाँ, खुदा का मकसद पूरा हुआ है। खुदा ने खुद कहा कि मैं अदावत डालूंगा तेरी नस्ल और सांप की नस्ल के दरमियान, वो तेरे सर को कुचलेगा। हाँ, तो फिर क्राइस्ट ने कुचलना शुरू किया। अब इब्लीस साहब ने लोगों के अंदर उसे डांटा, उसको निकल इनमें से। और एक जगह पे वो कहता है, तू वक्त से पहले हमें अजाब में डालने आया है, कुचलने आया था, अजाब में डालने के लिए आया था। और जो दूसरा हवाला मैंने पढ़ा, इब्रानियों के खात में लिखा है, जिस तरह लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं। हाँ, यानी हम जैसे खून और गोश्त बॉडी के अंदर है, खून है, बॉडी है, जिस्म है, शरीक है, तो लिखा वो भी उनकी तरह शरीक हुआ, खुद शरीक हुआ, बॉडी ली, जिस्म लिया। हाँ, याद रखें, जिस्म में वो जाहिर हुआ है वो असल से, शुरू से वो तवल्लुद है। ये नहीं कि मुकद्दसा मरियम से लेकर जिस्म दुनिया में, नो, वो असल से है, वो अल्फा और मेगा है, अव्वल आखिर इब्तिदा इंतहा है, उसी से तो है, आसमान जमीन उसी के हुक्म से तो बना है। हाँ, वो असल से हस्ती है, लेकिन जिस्म लेकर मेरे और आपके लिए आया है। हाँ, जिस तरह लड़के खून और गोश्त में शरीक है, तो वो भी उनकी तरह शरीक हुआ। आगे लिखा, ताकि उसे जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, इब्लीस को मौत पर कुदरत हासिल थी। कैसे? कोई गुनाह करता था तो मरता था। लिखा है, एक ने गुनाह किया तो गुनाह सब में फैल गया, हर बशर के अंदर वो गुनाह फैला हुआ है, हर बशर की जिंदगी के अंदर वो गुनाह आलूदा उसकी सृष्टि हो चुकी थी। इसलिए लिखा है, वो खुद उनकी तरह शरीक हुआ, ताकि उसे जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, आगे लिखा, इब्लीस को तबाह कर दे। उसको मौत पर कुदरत हासिल थी, इख्तियार था, लेकिन अब उसने उसके सारे इख्तियार को सलीब के ऊपर खत्म किया, पाश किया। और फिर लिखा कि मौत राल मिरवा की कुंजियां मेरे पास है, मैं मर गया था, जी उठा अब, और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत राल मिरवा की कुंजियां मेरे पास है। मानी कि अब कोई मौत में नहीं जाएगा, कोई मरेगा नहीं। हाँ, अगर कोई मरेगा तो गुनाह में अगर मरेगा तो वही मरेगा। अगर कोई मुझे कबूल कर लेता है, ईमान ले आए, इसलिए मसीह ने कहा, जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। पॉल के पीरियड में जो दूसरा तीसरा वाला मैंने दिया, गलतियों का, वहां पर वो गलतिया के लोग जो यहूदी थे वो पीछे को जा रहे थे, पीछे को, लोग आगे को जाते वो पीछे को जा रहे थे। हाँ, जैसे आज भी कई शरीयत की ऐसी कलीसियाएं हैं जो शरीयत की पाबंदी करना लाजमी समझती हैं, कहते हैं इबादत शपथ को करनी चाहिए, वैसे ही चदरें ओढ़ते हैं, शॉल लेते हैं, नरसिंगे फूंकते हैं, सारा वो शरीयत की, कहते ईद फसा मनानी है, ईद पैंतीको, सब वो जो है वो मना रहे हैं। अब देखिए, पॉल ने फिर उनको वहां पर लिखा और क्या कहता है, कहता है कि बच्चा भी अगरचे वारिस है। हाँ, एक बच्चा है, होता वो वारिस है, लेकिन जब तक वो बालिग नहीं हो जाता, लिखा है, सरप्रस्तों के इख्तियार के अंदर वो रहता है। कहते हैं इसी तरह हम भी मसीह के आने तक सरप्रस्तों के इख्तियार में थे, यानी शरीयत की मतहती के अंदर जिंदगी गुजारते थे। लेकिन आगे कहता है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया। लिखा, जो औरत से पैदा हुआ शरीयत के मातहत, यानी खुदा ने कलाम किया था एक वर्जन कुमारी का, और पैदाइश की किताब में भी उसका जिक्र है, तो शरीयत के मातहत पैदा हुआ, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ, खुदा के कलाम के मुताबिक वो पैदा हुआ। हाँ, कहते हैं जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया जो औरत से पैदा हुआ। आगे लिखा, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले, और कहता हमको लेपालिक होने का हक मिले। इतना बड़ा हक वो मसीह के आने ही से मिला है। और क्या हक है? लेपालिक होने का। लेपालिक होना क्या है? हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। इतना बड़ा राइट हक, और वो मसीह के जिस्म में आने ही से मिला है, और कोई सबब से नहीं है। हाँ, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। ये भी सुन लिए, बास कहते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी मसीह था। भाई मसीह तो असल से ही है, लेकिन ये याद रखे कि जिस्म लेकर जब कुमारी से पैदा हुआ तो वो जिस्म के अंदर आया। जिस्म लेकर ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जिस्म में नहीं आपको नजर आएगा। जिस्म के अंदर पॉल ने ये बात की है, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ।
اس لیے بہن اور بھائیوں اس کے آنے سے کیا برکات ملی ہے یہ بہت سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کہ کیا تھے لکھا ہے اسی لیے اس نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے اندر رکھا ہے. اور آگے سنیے کیا لکھا ہے, کہتا ہے اسی لیے ہم اس کو اپنا ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. ہاللیلویا. تو یہ اس کو باپ کہنا ہمارا یہ اسی بات تو ہے کہ وہ جسم لے کر آیا. اگر نہ آیا ہوتا تو ہم تو غیر قوموں میں سے تھے, لیکن یہ خدا کا شکر ہے کہ وہ جسم لے کر دنیا کے اندر آ گیا. عورت کی نسل وہ بھرپا ہوا ہے, اس لیے ہماری خوشی کی انتہا جو ہے وہ بڑھ جانی چاہیے. ہمیشہ ہمارے دل اس کی شکر گزاری سے بھرے ہونے چاہیے اور عبادت میں خوشی سے کہ میں خدا کے گھر میں جا رہا ہوں, وہ میرے لیے آسمان چھوڑ کر دنیا کے اندر آیا ہے, اس لیے میرا دل خوشی سے لبریز ہے. مقدسہ مریم کی طرح وہ کہتی میں خدا کی بندی ہوں, میرے لیے تیرے قول کے موافق, یعنی جو تُو نے پلان منصوبہ کیا ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس لیے خدا نے ہمارے لیے جو پلان منصوبے رکھے ہیں وہ بہت بڑے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم غیر قوموں میں سے تھے لیکن اب اس کو اپنا ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. وہ اسی لیے ہے کہ وہ جسم لے کر دنیا میں آیا ہے. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں, اس کی شکر گزاری کیجیے جس نے سینکڑوں حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے نام پر تھی اس نے کیلوں سے جڑ کر ان کا برملا تماشا بنایا ہے اور لکھا کہ اے موت تیرا دم کہاں رہا ہے. اس لیے عزیز بہن اور بھائیوں اس کا شکر ادا کیجیے کہ وہ ہمارے لیے دنیا میں آ گیا ہے. بائبل میں لکھا کہ اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے, اس میں مکر نہیں ہے, اور مسیح نے کہا تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. وہ ہر طرح کے گناہ سے مبرہ ہے, اس کی ذات میں ہرگز جو ہے وہ گناہ نہ تھا. اور پول لوگوں نے یہی تعلیم دی. پولوس کہتا ہے کرنچیوں کے خط میں کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا اس کی ذات میں ہرگز گناہ نہ تھا. سن نافرمانی اور اس نے اعلانیہ کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. اس لیے کہ وہ ہر نسلی فعلی گناہ سے پاک. آئیے اس کا شکر ادا کیجیے, اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے, اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکا دیجیے اور اس کا شکر ادا کریں.